ایک جانب جہاں خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے تو وہیں پر حکومت کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی گئی اور دوسری جانب اپوزیشن کا آل پارٹیز کانفرنس سے شرکت سے انکار۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنوری۔ کیسر تنوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے اندر اور صوبہ بلوچستان کے اندر جہاں دہشت گردی اپنے عروج پر ہے اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مختلف واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور حکومتی کردار، ہمارے اداروں کا کردار کیا، اور بالخصوص آج جو خیبر پختونخوا کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں اپوزیشن نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل جی، جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، امن کی بات ہوتی ہے تو سب کو ایک ہو کر، یکجا ہو کر، مل جل کر چلنا چاہیے۔ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے ایک اور بات کی کہ جب ہمیں حکومت ملی تو صوبے کے حالات کچھ اور تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اس میں بریفنگ بھی اس حوالے سے دی جائے گی۔ کیسر خان تنوری کی جانب بڑھتے ہیں، تمام تر معاملات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسر تنوری، سب سے پہلے تو آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لینا نہیں سمجھتے آپ کہ یہ پہلے طلب کر لینی چاہیے تھی، حالات جب زیادہ خرابت کی طرف جا رہے تھے؟ بہت شکریہ صدیق، لیکن چلیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کم از کم اپنے صوبے کے حوالے سے سنجیدہ تو نظر آئی۔ صوبے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، صوبے کے اندر دہشت گردی ہے، صوبے کے اندر کرپشن ہے، صوبے کے حالات جو ہیں وہ نگفتہ بے ہیں، صوبے کے اندر کوئی ہمیں پروڈکٹیو جو ہے وہ کام نظر نہیں آتا۔ صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے کم از کم بھی 13-14 سال سے حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس وقت صوبے کے اندر بگاڑ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ جو حکومتیں ہیں ان کی وجہ سے ہے، موجودہ حکومت کی جو ہے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر صوبے کے حوالے سے کوئی سیریس سوچتا ہے، اگر کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی سیریس سوچتا ہے، کوئی پازیٹیو سوچتا ہے، تو بالکل اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بالکل اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور معاملات کو درستگی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اپوزیشن ہے اس نے اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے۔ یہ ایک ان کا سیاسی فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کسی بھی طور پر ٹھیک فیصلہ نہیں ہے۔ ان کو جس طرح سے ہم لوگ جب وفاق کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے صوبے کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو صوبائی جو نمائندہ ہے، جو صوبائی چیف ایگزیکٹو ہے، جو صوبائی چیف منسٹر ہے، وہ یہاں پر ہمیں زیادہ مواقعوں کے اوپر نظر آئے ہیں جب ملکی معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے، جب صوبے کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی صوبے کے معاملات کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، چاہے آپ کو اختلاف ہو، چاہے آپ کے آپس میں نہ بنتی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ صوبائی قیادت کے اوپر ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی صوبائی قیادت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو سیریس لیں اور آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ان کو شراکت کرنی چاہیے تھی، ایک موقف رکھنا چاہیے تھا، ان کو سننا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کیا پلان کرنے جا رہی ہے، گورنمنٹ کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ ماضی میں جو ہمیں صوبہ ملا تھا تو وہ اس کے حالات کیا تھے، یہ بتائیں گے۔ ماضی میں جو بھی صوبہ ملا تھا، ماضی میں وہاں پر صرف دہشت گردی کے کچھ واقعات تھے، دہشت گردی کے معاملات تھے، اور نو ڈاؤٹ دہشت گردی سے گھرا ہوا صوبہ ہے، دہشت گردی بہت اس نے فیس کی ہے، دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صوبے کے جو مالی معاملات ہیں، صوبے کے اندر جو بے ضابطگیاں ہیں، صوبے کے اندر جو کرپشن ہے، صوبے کے اندر جو بدعنوانیاں ہیں، صوبے کے اندر جو بد انتظامیہ ہیں، وہ شاید تاریخ میں جو اب ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اگر کوئی سیریس ہے تو اس کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ اس کو بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ علی امین کنڈاپور ویسے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نان سیریس سے شخص ہیں، ان سے کوئی اچھے کی آپ کو یا ان سے کوئی پازیٹیو چیز کی توقع نہیں کرتے، لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز پلان کی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اور صوبے کے اندر مسائل کے حل کے لیے کوئی حکمت عملی ضرور سامنے آنی چاہیے تھی۔ اچھا کیسے تنوری، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کے اندر دہشت گردی، بالخصوص صوبہ بلوچستان بھی ہے، وہاں پر بھی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے بارڈر سے، اسی طرح افغانستان کے بارڈر سے جو دہشت گردی ہوتی تھی، اب معاملات کچھ بہتری کی طرف ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ افغان ہم منصب سے چائنا کے اندر ملاقات ہوئی، اس کے بعد معاملات بہتری کی طرف نظر آئے، ان کی گفتگو میں، بیانات میں کافی بہتری نظر آئی۔
ایران کے ساتھ جو معاملات حالیہ کشیدگی کے دوران جس طرح پاکستان کا کردار رہا، ان کی جانب سے جو تشکر کے نعرے پارلیمنٹ کے اندر اور بالخصوص دنیا کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے، تو ان تمام تر معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ معاملات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں؟ پاک افغان تعلقات ضرور دیکھیں، بظاہر تو دیکھنے میں اچھے ہیں یا اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اب بہت بہتر ہو گئے ہیں. کبھی بھی ایران نے پاکستان کے خلاف براہ راست کوئی ایسی بات نہیں کی یا ایسی کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی ہے، دشمن کا ساتھ نہیں دیا. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کے اوپر بلوچستان کے اندر افغانستان سے ایران سے دہشت گرد آتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں اور جاتے ہیں. لیکن اب چیزیں آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر اس لیے آئیں گی کہ پاکستان نے کھلم کھلا حمایت کی ایران کی اتنے ٹف ٹائم کے اندر، جب ایران کے ساتھ کوئی نہیں تھا، ایران تنہا تھا، ایران بہت مشکلات کا شکار تھا، ایران تباہی کی طرف گامزن تھا. پاکستان کھڑا ہو گیا، پاکستان اور چائنا اور رشیا نے ایران کی حمایت کی اور چیزوں کو بہتر کی طرف لے کے گئے. تو ایران کو کم از کم جو ہے نا اب چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ایران سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، پاکستان کے معاملات کو خراب کرتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے فورسز، ہمارے جوان، ہمارے افسران روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ہم نے کل بھی دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے بہت جو ہے نا افسران جس کے اندر میجر شامل تھے. میں اپنے گاؤں کا ایک جو ہے سپوت جس کا آج تقریباً جنازہ ہوا 2 بجے کے قریب، تو شہید ہو رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں صرف اس وطن کے لیے، اس کی مٹی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اور اس کے امن کے لیے. پاکستان اپنے دشمنوں کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے. پاکستان کی حکمت عملی بہت زبردست ہے، چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہے، کیونکہ پاکستان ان مسائل کے اندر آج نہیں بہت عرصے سے گھرا ہوا ہے. پاکستان کو اچھے اور برے کی تمیز ہے. پاکستان کو بیڈ طالبان، گڈ طالبان کے معاملات کا بہت بہتر پتہ ہے. تو اس لیے چیزیں پاکستان کے کنٹرول میں ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں سخت ہوتی نظر آئیں گی. بالکل جی، اس دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز پرعزم ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ دن دیکھنے کو ملے گا اور ہم کہیں گے کہ ہمارا ملک وطن عزیز دہشت گردی سے پاک ملک بن گیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اجازت سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.